بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا حرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اپنے اوپر انہیں حرام مت کرو، ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ صحابہ عبادت کے لیے انہوں نے مختلف معاملات کیے ہوئے، مثلا بیوی سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے، کسی نے رات کو نہ سونے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، کسی نے دن میں بھوکا رہنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناسبت سے یہ فرمایا کہ ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے تمہیں حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ پھر قسمیں کھا کر یہ عمل کرتے تھے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو قسمیں کھا لے اور اس پر پورا نہ اترے تو اس کو 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی اپنے گھر میں جو تم کھانا کھاتے ہو اس طرح کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ قسم کا کفارہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا، حکم دیا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ایمان والو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اگر قسم کھاؤ تو اس پر پورے اترا کرو، اور اگر پورے نہیں اترتے تو یہ کفارہ اللہ نے بتا دیا۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر، یہ سب ناپاک ہیں، بیکار چیزیں ہیں۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں بغض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت میں ڈال دے، شراب پلا کر، جوا کھلا کر، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وعن الصلاۃ، اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اللہ سے ڈر کے رہو۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، یعنی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا تم نے کہا تھا؟ قال، تو وہ فرمائیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، بھلا مجھے کیسے یہ میرے لیے لائق ہے کہ میں ایسے کہوں؟ میں نے وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو تو یقیناً جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور میں تیری دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، جب تک تو نے مجھے زندہ رکھا تو میں ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو اب تو ہی ان پر نگران ہے، تو ہی ان پر گواہ ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن ساتھ ہی اپنی قوم کے لیے کہتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ مجرم ہیں، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، لیکن وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک اللہ، بے شک تو بہت حکمت والا، بہت غالب ہے۔
آگے سورہ انعام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کتاب کی شکل میں اتار دیتے، یعنی یہ اصل میں کہتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ اوپر سے قرآن اتر رہا ہے کتاب کی شکل میں، اور ہمیں نظر آئے کہ اللہ اتار رہا ہے اور تجھے دے رہا ہے، پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کتاب کی شکل میں یعنی کاغذ کی صورت میں قرآن اتار دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ نالائق کافر لوگ کہہ دیتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو واضح جادو ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ نے کوئی فرشتہ اتار دیا، یعنی انسانوں میں سے جو رسول بنایا ہے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم فرشتے کو اتار دیتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر معاملہ تمام ہو جاتا اور پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی نہ ماننے پر۔ اور اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیتے، صاف ظاہر ہے کہ وہ انسانی شکل میں ہوتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جس اشکال میں اب پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رسول ہے بھی کہ نہیں، تو وہ پھر بھی اسی اشکال میں پڑے رہتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمایا کہ جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے تھے، بولو کہاں ہیں، این شرکاؤکم الذین کنتم تدعون، وہ شریک تمہارے جن کو تمہارا گمان تھا وہ کہاں ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان کی کوئی معذرت نہیں ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ما کننا مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم بالکل شرک نہیں کرتے تھے، یعنی انکار کر دیں گے۔ انظر اے نبی ذرا دیکھ، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ باندھ لیا، جھوٹ بولا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ موٹ انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اے کاش اے نبی آپ دیکھتے جب یہ لوگ آگ پر کھڑے ہوں گے، اس موقع پر آگ کو دیکھ کر کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، پھر جا کر ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں میں سے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر یہ واپس لوٹا بھی دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، جس چیز سے انہیں روکا گیا ہے یہ وہی کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اصل گھر آخرت کا گھر ہے، وہی بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں جب یہ کہا جائے کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوب کھیل تماشے کرو دنیا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس طرح اس کو تم ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھو، یہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ بھلا کیا خیال ہے تمہارا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، ذرا بتاؤ اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو ہی تم پکارو گے اور وہی تمہاری تکلیف دور کرے گا انشاء، اگر چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں ان سب کو تم بھول جاؤ گے۔ فرمایا جب ان لوگوں نے بھلا دیا جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے آزمائش میں ان پر فراوانی کے دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ انہیں نعمتیں دی گئیں اس پر وہ اترا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اخذناہم
बग़ततन, हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो वो नाउमीद होकर रह गए। फ़कुतिअ दाबिरुल कौम अल्लज़ीना ज़लमू, इन जालिम कौम की जड़ काट के रख दी गई। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ अल्लाह की है जो सब जहानों का रब है। भला क्या ख्याल है तुम्हारा, जरा बतलाओ। इन अखज़ अल्लाहु समाकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी समाअत छीन ले, व अबसारकुम, तुम्हारी नजरों को छीन ले, व ख़तम अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम, बताओ कौन है वो, कौन सा माबूद है जो वो तुम्हें ये चीज़ें ला कर देगा। उन्जुर, ए नबी देख, कैफ़ नुसर्रिफुल आयात, हम कैसे खोल खोल कर बयान करते हैं आयतों को, लेकिन ये लोग फिर भी मुंह मोड़ते हैं। ए नबी, इनसे कहो, ला अकुलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, वला अलमुल गैब, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ, मैं गैब का इल्म भी नहीं जानता। वला अकुलु लकुम इन्नी मलक, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं नूरी हूँ, कि मैं नूर हूँ, ये भी मैंने। देखें अल्लाह फैसले फरमा रहा है। हम दुनिया में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अल्लाह के नबी आलिमुल गैब हैं, मुख्तार कुल हैं, अल्लाह के नबी जो है वो नूर हैं। देखें अल्लाह ने ये सारे फैसले फरमा दिए कि ए नबी, इनको कहो, ला अकुलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, वला अअलमुल गैब, ना मैं गैब का इल्म जानता हूँ, वला अकुलु लकुम इन्नी मलक, ना मैं ये तुमसे कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं नूरी हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। भला बताओ, हल यस्तविल आमा वल बसीर, बीना और नाबीना कभी बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, तो क्या तुम सोचो विचार नहीं करते? व इंदहु मफातिहुल गैब, सुन लो कि गैब की चाबियाँ अल्लाह के पास हैं। ला यअलमुहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता, और वही जानता है जो खुश्की में है, जो समुंदर में है, जो एक पत्ता भी अगर गिरता है तो वही उसे जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना है, कोई तर है, कोई खुश्क है, इल्ला फी किताबिम मुबीन, मगर अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि उसने अपने पास लोहे महफूज में ये सब कुछ लिखा हुआ है। कुल, ए नबी, इनसे कहो, भला बताओ, मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और समुंदर के अंधेरों में तुम्हें उस वक़्त कौन निजात देता है जब तुम उसे गिड़गड़ा कर आजिज़ी से चुपके चुपके पुकारते हो और कहते हो, लइन अंजाना मिन हाज़िही, अगर अल्लाह इस मुसीबत से हमें नजात दे दे, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, हम ज़रूर शुक्र करने वाले होंगे। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम, ए नबी, इनको बता दो कि अल्लाह ही है जो तुम्हें नजात देता है, मिन कुल्ले करबिन, हर मुसीबत से तुम्हें नजात वही देता है, लेकिन तुम्हारा ये हाल है, सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर भी तुम शिर्क करने लग जाते हो। फरमाया, वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, फिर उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को शामिल नहीं किया, यानी ईमान लाने के बाद जुल्म नहीं किया। उलाइका लहुमुल अमन, उनके लिए अमन है, यानी वो हर मुसीबत से बच के रहेंगे। वहुम मुहतदून, और वो हिदायत पाने वाले हैं। देखें, यहाँ जब ये आयत उतरी तो सहाबा फिक्रमंद हो गए कि हम में से कौन है जो छोटा मोटा जुल्म ना करे। तो अल्लाह के नबी को जब बताया गया कि लोग परेशान हैं, तो आपने फरमाया यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है, और फरमाया, अल्लाह ने नहीं फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यानी जो ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं करता तो वो अमन में रहेगा, यानी शिर्क से जो बचा रहा। और फरमाया, अल्लाह ने 18 रसूलों का नाम लिया है, 18 रसूलों का,
حضرت ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یعنی 18 رسولوں کا نام لے کر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہر رسول کا میں نام لے کر آپ کو بتاؤں، لے کر آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اگر رسول یعنی نام لے کر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شرک بہت بری چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے کاش آپ یہ دیکھتے کہ جب ظالم موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ان سے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں توہین آمیز، اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا اور تمہیں عذاب ملے گا جس میں آپ تمہاری توہین ہوگی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اب اکیلے ہی آئے ہو نا، کما خلقناکم اول مرہ، بالکل اکیلے جیسے تم دنیا میں جب آئے تھے تو اکیلے تھے پہلی مرتبہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہوئی تھیں وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے دنیا میں سب کچھ چھوڑ آئے ہو۔ وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم، جن کو تم نے معبود بنا کر خیال کیا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، وہ سفارشی بھی تمہارے نظر نہیں آ رہے، انہم فیکم شرکاء، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما كانوا تزعمون، سب کچھ گم ہو گیا جس کو تم خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اور اس کے اندر سے درخت نکالنے والا ہے، وہ زندے کو مردہ سے، مردے کو زندہ سے نکال لیتا ہے، یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کدھر بہکائے جاتے ہو۔ فرمایا آخری حصہ ہے سورہ، یہ سورہ انعام ہے اور 7ویں پارے کا، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کے خداؤں کو گالی مت دو، پھر کیا ہوگا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، ضد میں آ کر اللہ کو وہ گالی دیں گے، لہذا ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی تم گالی مت دو، وہ ضد میں آ کر وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم، جہالت میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا، ثم الی ربہم مرجعہم، یاد رکھیں کہ ہر ایک نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔